محمد والے محمد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ سلوہ اللہم صلی علی محمد علی محمد. عزیزان محترم، جس حدیث کی میں نے تلاوت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. نظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. اس سے ملتی ہوئی اور حدیثیں بھی ملی. نظر الی والد عبادہ، اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی کعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی عالم عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی مصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت. قرآن کو بھی دیکھنا ہے عبادت، کعبے کو بھی دیکھنا ہے عبادت، والد کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا ہے عبادت، عالم کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا ہے عبادت، اور علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا ہے عبادت. مگر فرق ہے، اور بہت فرق ہے. اگر میں قرآن 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 کہوں، یہ عبادت نہیں ہوگا. قرآن کو دیکھنا ہے عبادت. اگر میں کعبے کا ذکر کرتے رہوں، اگر میں کعبے کا ذکر کرتے رہوں تو عبادت نہیں ہوگی. سائے ستہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ رسول اکرم اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. سائے ستہ کی روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، وہ مسلسل علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. مسلسل حضرت علی کی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں رسول اکرم بھی بیٹھے ہیں، مگر آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سائے ستہ کی حدیث. بابا کا یہ جملہ سن کے
کہتی ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ بے شک علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، اور علی سے محبت بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی عبادت ہے۔ عزیزو، عالم کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، والد کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ مگر ایک وقت میں ہم یا تو قرآن دیکھ سکتے ہیں، یا تو عالم کو دیکھ سکتے ہیں، یا تو والد کو دیکھ سکتے ہیں، یا تو کعبے کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں سب سے چاہوں میرے مولا کے اگر کسی نے علی کی طرف دیکھا تو وہ ایک وقت میں قرآن بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہے۔ وہ عالم کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ حدیث سے نحن علماء وشیعتنا طالبون، ہم اصل عالم ہیں۔ وہ ایک وقت اپنے والد کو بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ حدیث ہے رسول اکرم کی، علی تم اور میں امت کے باپ ہیں۔ وہ ایک وقت کعبے کو بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ حدیث سے رسول ہے یا علی مثلک مثلہ کعبہ، کہ علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کعبے کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک وقت میں علی کو دیکھنا، کعبے کو بھی دیکھنا ہے، عالم کو بھی دیکھنا ہے، قرآن کو بھی دیکھنا ہے، والد کو بھی دیکھنا ہے۔ عزیزو، اگر کسی کے پاس آنکھ نہیں تو علی کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے حدیث یہ بھی ہے کہ ذکر کرو، ذکر ہے علی بات۔ کوئی کہے کہ بھئی میرے پاس ذکر کے لیے یہ ہے کہ بھئی بولنا بھی ذکر ہے، سننا بھی ذکر ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے، ذکر میں آپ بھی شامل، میں بھی شامل، میں بول رہا ہوں، میں بھی ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ذکر میں۔ اگر کسی کے پاس نہ کان نہ سماعت ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، تو کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم نے کہا حب علی عبادت، علی سے محبت عبادت ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سینے میں دل ہی نہیں ہے، ہم علی کی محبت کہاں سے لائے؟ کسی جگہ میں آپ کو خالی نہیں رکھا۔ علی سے محبت عبادت ہے۔ ایک بار مل کے درود پڑھیں آپ لوگ۔ یہ ایام وہ ہے کہ جس میں مسائل زیادہ ہونے ہیں، وہ چونکہ بغیر معرفت کے رونا نہیں ہے، کیونکہ شہزادی کی جو حدیث ہے، یہ جو حدیث کا جو پیٹرن ہے، جو ذاکر بیان کرتا ہے، پہلے فضائل پھر مسائل، یہ اپنی طرف سے نہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کی جو حدیث ہے کہ جو میرے بیٹے کے غم میں روئے، رلائے یا رونے کی صورت بنائے، اس پہ جنت واجب ہے۔ لوگ حدیث یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے آگے اور ایک جملہ ہے، بے معرفت ہے، رونا معرفت کے ساتھ ہے۔ کیونکہ امام حسین کا غم تو ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کافر کے سامنے بیان کر دیں، کسی مشرک کے سامنے بیان کر دیں، آپ کی مظلومیت ایسی ہے کہ وہ روئے گا۔ جو انسان ہے جس کے سینے میں دل ہے، اس کے سامنے مظلومیت امام حسین کی اگر بیان ہو وہ روئے گا۔ مگر شہزادی نے کہا کہ ایسے نہیں رونا، معرفت رکھ کے رونا ہے کہ
کہ یہ کون ہے جس پہ ہم رو رہے ہیں، یہ کون ہے جس پہ ہم رو رہے ہیں. اسی لیے پہلے فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں، بعد میں ان کے مسائل بیان ہوتے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس میں مسائل زیادہ ہو. عزیزوں، امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، ویسے نہ مجھے میرے جد رسول اللہ کو ملے تھے، نہ میرے بابا علی کو ملے تھے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے تھے. کیا اصحاب تھے امام حسین. جناب سعید 97 ایئر کا سن تھا، 97 ایئر کا انسان 60-65 کے بعد بڑی مشکل سے چلتا ہے. 75-80 کے بعد تو اسے سہارے بغیر تو چل بھی نہیں سکتا. 79 سال کا سن جناب سعید کا. امام حسین نے کہا کہ سعید، آپ پہ جہاد ثاقب ہے، اتنے ضعیف ہیں. کہا مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. کہا سعید تمہاری کمر چھپ گئی ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، پلکیں اتنی گر گئی ہیں. جناب سعید نے کہا مولا میں 3 کپڑے لایا ہوں. ایک کپڑا میں اپنے بھاؤں پہ باندھ دوں گا تاکہ مجھے دکھے، دوسرا کپڑا میں اپنے کمر سے باندھ دوں گا ایک تختے کے ساتھ تاکہ میری کمر سیدھی رہے، اور تیسرا کپڑا میں جب گھوڑے سے بیٹھوں گھوڑے کے ساتھ باندھ دوں گا تاکہ میں گروں نہیں. 97 سال کے سعید. امام حسین نے کہا کہ اے سعید تم میرے سامنے ٹھہرنا، میں جب نماز پڑھوں گا تم میرا دفاع کرنا. روایت میں مختر میں ہے کہ جب امام حسین نے نماز شروع کی، پسر صاحب نے کہا کہ حسین نماز میں تیر پھینکے جائے. پہلا تیر کربلا کا جناب سعید کو لگا تھا، آپ کے سینے میں لگا تو آپ نے دیکھیے اتنے ضعیف ہو گئے تھے سعید کہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے، کمر سے ہاتھ رکھے تھے، اپنے چہرے کو اٹھایا. کہا میرے پروردگار مجھے اتنی طاقت دینا کہ حسین کی نماز مکمل ہوئے تک میں حسین کے سامنے کھڑا رہوں. روایت میں ہے کہ 6 تیر آپ کے سینے میں لگے. جب 7واں تیر آپ کے گلے میں لگا، امام حسین کی نماز مکمل ہوئی. امام حسین نماز سے اٹھے، آگے بڑھے، سعید کو سنبھالا، سعید گر رہے تھے. ایک جملہ کہا سعید نے، 79 سال کا سن، پوری زندگی محبت اہل بیت میں گزاری، آپ کی محبت میں شہید ہو رہے. ایک جملہ کہا مولا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں. امام حسین نے کہا ایسے میں تم سے راضی ہوں، میرے جد رسول اللہ تم سے راضی ہے، میرے بابا علی تم سے راضی ہے، میری ماں فاطمہ تم سے راضی ہے. عزیزوں ایسے اصحاب تھے امام حسین کے، ایسے اصحاب. جناب زہیر خیر، جناب زہیر خیر شب عاشور 9 محرم کی رات امام حسین نے جب اپنے اصحاب سے بات کی، ایک بار مقتل کی طرف چلے.
مقتل کی طرف چلے. امام حسین جب تنہا جا رہے تھے جناب زہیر خیر نے دیکھا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. امام حسین نے ایک آہٹ محسوس کی. پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میں ہوں. کہا کس کیا ہے؟ کہا مولا آپ تنہا ہیں, کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے اس لیے میں آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے زہیر چلو میرے ساتھ. جناب زہیر کو امام حسین نے ساری جگہیں بتائی. یہاں عباس کے شانے گھٹیں گے, یہاں اکبر کے سینے پہ بارہ لگے گا, یہاں اصغر شہید ہوں گے, یہاں قاسم شہید ہوں گے, ساری چیز بتائی. پھر کہا اے زہیر خیر آسمان کی طرف دیکھو, آسمان کی طرف دیکھو. زہیر خیر نے اپنا سر اٹھایا. امام حسین نے ایک ایک شہداء کا اپنا مقام جنت میں بتایا. ایک جملہ کہا جناب زہیر نے, ایک جملہ کہا مولا آپ کی نصرت میں شہید ہونے کے صلے میں کاش ہمیں جنت نہیں ملتی. بڑا جملہ کہا جناب زہیر نے, آپ کے نصرت میں شہید ہونے کے عوض ہمیں جنت نہیں ملتی. پوری دنیا جانتی کہ ہم جنت کے لالچ میں نہیں آپ کی محبت میں شہید ہو رہے ہیں. ایسے اصحاب تھے امام حسین کے, ایسے اصحاب. آج کے دن رخصتی امام حسین پڑھی جاتی ہے. بس مختصر سا ذکر زحمت تمام. عزیزو امام حسین کے لیے, امام حسین کے لیے شہزادے علی اکبر کا لاشا لے جانا پھر بھی آسان تھا. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں. شہزادے